آغاز کرتی ہوں اس رب عظیم کے بابرکت نام سے جو خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے کے تحت ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچر سے ہم نے دہرائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اسی کی دوسری کڑی کے طور پر آج کا لیکچر یعنی لیکچر نمبر 38 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیکچر میں بھی ہم گزشتہ لیکچر کی روایت کو اپناتے ہوئے کچھ لیکچرز کی مشقوں کو پیش کریں گے اور اس سلسلے میں یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ آپ کے سامنے 2-3 مثالوں کے جوابات دہرائے جائیں گے اور پھر ان تمام لیکچرز سے متعلق اپنی تفہیم کی روشنی میں آپ بقیہ سرگرمی مکمل کریں گے۔ اور اس سلسلے میں کسی بھی لمحے پر اگر آپ کوئی دقت یا پریشانی محسوس کریں تو مجھ سے گوگل کلاس روم، میٹنگ، واٹس ایپ یا فون کے ذریعے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی مشکل کو دور کیا جا سکے۔ تو آئیے دوسری دہرائی کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس لیکچر میں کون کون سی سرگرمیاں شامل ہیں۔ یہاں پر اس امر کا اعادہ بھی ضروری ہے کہ یہ وہی سرگرمیاں ہیں جو آپ کے تمام لیکچرز کے دوران اور اختتام پر پیش کی گئی ہیں، لہٰذا ان سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان مشقوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خود سے بھی مشقیں بنائیے اور پھر ان کو مکمل کیجیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تفہیم ہو سکے اردو قواعد و انشاء کے جو بنیادی مباحث ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ چیزیں مل جاتی ہیں، آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں، اس سے بھی آپ بہت حد تک چھٹکارا پا لیں گے اگر زیادہ سے زیادہ مشق کو اپنا لیں گے تو۔ تو پہلی مشق ہمارے اس لیکچر میں دہرائی کا لیکچر نمبر 2 ہے، اس میں اسم ضمیر سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسم ضمیر کے متعلق بھی بہت تفصیلی گفتگو کر رکھی ہے اور پھر اسم ضمیر کی اقسام کے بارے میں بھی جانا ہے۔ اسم ضمیر جو کہ اسم معرفہ کی قسم کے طور پر ہم نے دیکھا ہے، اسم معرفہ کی ہم نے بنیادی طور پر 5 اقسام کی تفصیل اپنے لیکچرز میں فراہم کی ہے، جیسے اسم علم، گزشتہ لیکچر میں آپ نے اس کی بھی آگے اقسام دیکھی، پھر اسم ضمیر، اس کے بعد اسم اشارہ، اسم موصول، اسم منادہ، یہ ساری اسم معرفہ کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد ان اقسام کی جو ذیلی اقسام، بنیادی ذیلی اقسام ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل فراہم کی گئی ہے آپ کو گزشتہ لیکچرز میں۔ تو پہلی سرگرمی جیسے کہ میں نے بتایا اسم ضمیر کے متعلق ہے، اور عبارت جو دی گئی ہے اس میں سے آپ نے اسم ضمیر کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی اسم خاص کے بدلے بولا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم انگریزی میں پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ تو جو ناؤن کی جگہ یا اسم خاص کی جگہ پر آتا ہے اس کو پروناؤن یا اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اب اس عبارت میں آپ دیکھیے کہ احمد نے پروین صاحبہ کو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی، تو اب اس میں وہ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ اسی طرح اتفاقاً ان کی نگاہ احمد پڑ گئی، تو اس میں ان کی یہ بھی اسم ضمیر ہے، انہوں نے یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ تو آپ اس طرح سے اسماء ضمیر کی نشاندہی کیجئے۔ اگلی سرگرمی بھی اسم ضمیر ہی سے متعلق ہے، اور اس میں آپ نے جملوں میں سے ضمیر اور مرجع کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جس اسم خاص کی جگہ اسم ضمیر استعمال کیا گیا ہو اسے مرجع کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اے خدا تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے، اسی طرح لہٰذا خدا جو ہے یہ مرجع اور تو ضمیر ہے۔ اسی طرح احمد لاہور کا رہائشی ہے مگر وہ آج کل کراچی میں مقیم ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ وہ یہاں پر ضمیر ہے اور یہ احمد کی جگہ پر استعمال ہوئی ہے، گویا احمد جو ہے وہ اس ضمیر کا مرجع ہے۔ تو یہاں پر آپ ان کو الگ الگ کر لیجئے، احمد کو اس میں مرجع کی جگہ پر لکھیے اور وہ کو اس میں ضمیر کی جگہ پر لکھیے۔ اسی طرح آپ باقی کے جملوں میں سے بھی مرجع اور ضمیر الگ الگ کر لیجئے۔ اگلا کوئز جو ہے یہ 6 کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات بھی اسم ضمیر ہی سے متعلق ہیں، اور اس میں مختلف جو تعریفات کی شکل میں جملے یا سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں، ان سٹیٹمنٹس
کے لیے آپ نے درست آپشن کو چننا ہے. جیسے کسی اسم خاص کے بدلے استعمال ہونے والا کلمہ کہلاتا ہے اسم ضمیر. احمد نویں جماعت کا طالب علم ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، تو اس جملے میں وہ اسم ضمیر ہے. اسم ضمیر کے استعمال کی ایک وجہ جملے میں تکرار سے بچنا ہے. اسی طرح جس اسم خاص کی جگہ اسم ضمیر آئے اسے اصطلاح میں مرجع کہتے ہیں. عابد، احمد، آپ میں سے اسم ضمیر ہے آپ. دیکھیے عابد اور احمد تو اسم خاص ہے نا، جبکہ آپ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے. اسی طرح ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی کتاب کا نام ہے. دیکھیے فرہنگ عامرہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک فرہنگ ہے جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، جو کہ عبداللہ خان خیشگی نے مرتب کی ہے. اسی طرح جامع القواعد، یہ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی قواعد پر مشتمل کتاب ہے جس کی 2 جلدیں ہیں، حصہ نحو اور حصہ صرف. جبکہ قواعد اردو مولوی عبدالحق کی کتاب بہت معروف کتاب ہے. اب خود آزمائی یا جائزے کے طور پر جو مختصر سوالات پوچھے گئے ہیں یہ بھی انہی مشقوں سے ہی متعلق ہیں یا انہی لیکچر سے ہی متعلق ہیں، تو ان کے جوابات بھی ضرور تحریر کیجیے. جیسے اسم ضمیر کی تعریف ہے، اسم ضمیر کی معروف اقسام کے نام بتائیے، مرجع کیا ہے، اسم ضمیر کی اقسام کا خاکہ لکھیے یا بنائیے، ضمیر قبل الذکر سے کیا مراد ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ویسے تو عموماً اردو میں آپ دیکھتے ہیں یا مشاہدہ کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں کہ مرجع پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ضمیر آتی ہے، جبکہ بعض اوقات ضمیر پہلے آ جاتی ہے، مرجع بعد میں چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم ضمیر قبل الذکر بھی کہتے ہیں. مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ لیکچر سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اگلی سرگرمی ضمیر شخصی کی مختلف صورتوں کے حوالے سے ہے. اب یہ صورتیں کون کون سی ہیں یہ آپ لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں. مثال بھی دی گئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، تو میں جو ہے یہ ضمیر شخصی کی صورت متکلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم ضمیر متکلم کہیں گے. تو 3 صورتیں عموماً ہوتی ہیں، ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم. تو ہم سب سیر کو گئے تھے، تو ہم، آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر متکلم ہے، وہ کام کر رہا ہوگا، وہ یقیناً موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ غائب کی ضمیر ہے. تو بازار گیا تھا تو حاضر ہے، لہٰذا اس کو ہم ضمیر حاضر کہیں گے. اسی طرح میں نے کھانا کھا لیا، تو کلام کرنے والا اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، تو میں ضمیر متکلم ہے. آپ کا نام کیا ہے، کلام کرنے والا موجود شخص سے، حاضر شخص سے کلام کر رہا ہے، لہٰذا اس میں آپ جو ہے یہ ضمیر حاضر ہے. یوں آپ باقی کی مثالیں بھی حل کر لیجئے. اگلی جو ہماری سرگرمی ہے وہ ضمیر شخصی کی مختلف حالتوں یعنی فاعلی، مفعولی اور اضافی کی نشاندہی پر مشتمل ہے. اب ضمیر شخصی کی فاعلی حالت کیا ہے، مفعولی حالت کیا ہے اور اضافی حالت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہیں. اگر کوئی ابہام ہے تو آپ لیکچرز کو ایک دفعہ پھر سن لیجئے تاکہ آپ کا وہ ابہام دور ہو جائے، اور اس کے بعد آپ یہ سرگرمی مکمل کیجئے. مثال ہے جی، وہ بولا، تو یہاں پر وہ جو ہے یہ فاعلی حالت میں ہے. استاد نے تجھے کیوں سبق دیا، تو چونکہ کام ہو رہا ہے نا، جس پر کام ہو رہا ہے اس کے لیے ضمیر استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا یہ مفعولی حالت ہے. اسی طرح آگے مختلف جو جملے دیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت کی نشاندہی کرنی ہے. وہ اسکول سے سیدھا گھر واپس آیا. اب چونکہ کام کرنے والے کے لیے ضمیر استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا وہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضمیر شخصی کی فاعلی حالت ہے. انہوں نے کھانا کھا لیا، تو اب یہاں پر بھی وہ انہوں نے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے اصل میں یہ کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بھی ضمیر شخصی کی فاعلی حالت ہے. تم نے کتاب رکھ دی، تو اب یہاں پر بھی کام کرنے والے کے لیے تم نے ضمیر استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بھی ضمیر شخصی کی فاعلی حالت ہے. بس یہ فرق ہے کہ وہ غائب کے لیے تھی اور یہ حاضر کے لیے ہے. اسلم نے ہمیں کہانی سنائی. اب اسلم کے لیے ضمیر استعمال نہیں ہو رہی، ہمارے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس پر کام کیا جا رہا ہے. جیسے کہانی سنائی جا رہی ہے، تو جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اسے مفعول کہتے ہیں. تو اسلم نے ہمیں کہانی سنائی، تو مفعول کی جگہ پر جب ضمیر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضمیر شخصی کی مفعولی حالت ہے.
اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے اس کو ذرا دیکھیے کہ تمہارا قلم کون سا ہے. تو اس میں جو ضمیر شخصی کی حالت ہے وہ اضافی حالت ہے، یعنی اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے قلم کا، کسی شخص کے ساتھ، کسی کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے اس کو. تو یہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے لیکچر کو سن لیں گے تو مزید آپ کی کہہ لیجئے کہ اعادہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی ہو جائے گی. آپ اس کے بعد باقی کے جو جملے دیے گئے ہیں اس کو بھی مکمل کر لیجئے، ان کو بھی آپ حل کیجئے. جی تو اس کے بعد اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں. یعنی یہ جو گزشتہ سرگرمی چل رہی ہے اس کے کچھ جملے میں نے آپ کے گوش گزار کر دی اور بتا دیا کہ کون سی فاعلی حالت ہے، کون سی مفعولی حالت ہے اور کون سی اضافی حالت ہے. جبکہ اگلی جو مشق ہے، اگلی یہی والی مشق میں جو اگلے کچھ جملے ہیں یہ آپ خود مکمل کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ فاعلی حالت کیا ہے، مفعولی حالت کیا ہے اور اضافی حالت کیا ہے. جبکہ اس کے بعد اس سے اگلی سرگرمی کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو یہ اسی لیکچر سے متعلق خود آزمائی یا جائزے پر مبنی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ مختصر سوالات پیش کیے گئے ہیں. ان سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں. جو گردانیں لیکچر میں پیش کی گئی تھی ان گردانوں کے متعلق بھی سوال دیا گیا ہے، لہٰذا وہ بھی آپ مکمل کیجئے. اور اس کے بعد اس میں ضمیر کی اقسام کا جو خاکہ ہے اس کو بھی بنائیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے کون کون سی اقسام ضمیر کے تحت پیش کی ہیں. اگلی سرگرمی ضمیر موصولہ کی مختلف حالتوں کے پر ہے. تو اس سرگرمی میں آپ دیکھیے کہ جو ضمائر موصولہ ہیں، کچھ ضمائر موصولہ تحریر کیے گئے ہیں، لیکن یہ تمام ضمائر جو ہیں ان میں سے حالتیں مختلف ہیں، یعنی کوئی فاعلی حالت ہے، کوئی مفعولی حالت ہے، کوئی اضافی حالت ہے. ان کے بارے میں لیکچر میں آپ کو بڑی اچھے طریقے سے وضاحت ہو جائے گی. جیسے میں کچھ شروع کی باتیں کروں تو جو آپ دیکھیے کہ ضمیر موصولہ کی فاعلی حالت ہے، جن کا ضمیر موصولہ کی اضافی حالت ہے، جس کا ضمیر موصولہ کی یہ بھی اضافی حالت ہے، جن کا جمع کے لیے ہے اور جس کا واحد کے لیے ہے. اسی طرح جنہوں نے، یہ ضمیر موصولہ کی فاعلی حالت ہے لیکن جمع کی فاعلی حالت ہے اور جو واحد کی فاعلی حالت تھی. اس طرح سے باقی کی مثالوں کو بھی مکمل کر کے جدول پہ تحریر کیجیے. جی اگلی سرگرمی میں کچھ جملے تحریر کیے گئے ہیں جن میں سے آپ نے ضمیر موصولہ اور ضمیر اشارہ کی نشاندہی کرنی ہے. اگر آپ ضمیر موصولہ اور ضمیر اشارہ دونوں کے متعلق اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کی تعریفات سے آگاہ ہیں، تو آپ کے لیے ان کو الگ الگ کرنا ہرگز مشکل نہیں ہوگا. جیسے جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، تو جو یہاں پر ضمیر موصولہ ہے، اور آپ اس کی تعریف میں آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ یہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کی جگہ یا اس اسم کی حالت یا اس کا پتہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہو. اور یہ وہ ضمیر ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ مزید ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہوتا ہے، اور جب تک یہ دوسرا جملہ ساتھ نہ ملایا جائے یہ نامکمل رہتی ہے اور کوئی معنی نہیں دیتی. اور اس میں جیسے مثال کے طور پہ جو کرے گا سو بھرے گا، تو اس میں لفظ جو ضمیر موصولہ ہے، یا جو بوگے وہی کاٹو گے، تو جو ضمیر موصولہ ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے کہ خط کدھر ہے، یہ وہی ہے، تو یہاں پر یہ ضمیر اشارہ ہے. جبکہ اگلی مثال دیکھیے کہ جو سبق پڑھو اسے خوب یاد کرو، تو جو یہاں پر ضمیر موصولہ ہے. دہی کھٹا ہے، یہ گلا خراب کر دے گا، تو یہاں پر یہ کا اشارہ دہی کے لیے کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ضمیر اشارہ ہے. کپڑے جو کل پہنے تھے گندے ہو گئے ہیں، تو یہاں پر جو ضمیر موصولہ ہے. تو باقی کی مثالیں بھی مکمل کیجیے. اگلی جو خود آزمائی ہے وہ ضمیر اشارہ اور ضمیر موصولہ سے متعلق ہے کہ ضمیر اشارہ سے کیا مراد ہے، ضمیر موصولہ کسے کہتے ہیں، صلہ کسے کہتے ہیں، ضمیر موصولہ کی مختلف حالتوں کا جدول پیش کیجیے. تو یہ تمام مختصر سوالات لازمی مکمل کیجیے اور اس کے بعد آگے چلیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر استفہامیہ کی سرگرمی اور مشق کے طور پر جو کہا گیا ہے کہ 10 جملے لکھیے جن میں ضمیر استفہامیہ کی مختلف حالتیں استعمال کی گئی ہوں. اب یہ حالتیں کون کون سی ہیں یہ آپ لیکچرز میں دیکھ سکتے ہیں. فاعلی حالت، مفعولی حالت، اضافی حالت. جیسے کون ضمیر استفہامیہ کی فاعلی حالت ہے، کیسے، کس کو ضمیر استفہامیہ کی مفعولی حالت ہے، جبکہ کس کی ضمیر استفہامیہ کی اضافی حالت ہے. تو آپ نے ان تمام حالتوں کے اعتبار سے 10 جملے تحریر کرنے ہیں.
اگلی مشق ہماری ضمائر تنکیری کے حوالے سے ہے. تو ضمیر تنکیری آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ ضمیر ہوتی ہے جو غیر یقینی یا غیر معین شخص یا چیز کے لیے آتی ہے، جیسے کوئی اور کچھ وغیرہ. تو یہاں پر کچھ جملے ہیں، ان میں سے آپ نے ضمیر تنکیری کی نشاندہی کرنی ہے. جیسے کون ہے یہاں؟ کوئی نہیں. تو یہاں پر کوئی جو ہے یہ ضمیر تنکیری ہے. آپ کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی دے دیجئے. تو یہاں پر کچھ ضمیر تنکیری ہے. کچھ نہ کچھ علاج تو کریں تاکہ افاقہ ہو. تو یہاں پر کچھ نہ کچھ ضمیر تنکیری ہے. جاؤ اور کچھ رقم لے کر آؤ. تو یہ بھی ضمیر تنکیری ہے کچھ. تو یوں آپ نے بقیہ جملوں میں سے بھی ضمیر تنکیری کی نشاندہی کر دینی ہے. اگلی جو اقسام ہیں ضمیر کی وہ ہے جی ضمیر تاکیدی اور ضمیر صفتی. اب ضمیر تاکیدی اور ضمیر صفتی کی تعریفات بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گی. یعنی جب ایسی ضمیر جس میں ہم کسی شخصی ضمیر کی نسبت تاکید لے کر آئیں، یعنی کسی شخصی ضمیر کی نسبت تاکید پائی جائے تو اسے ضمیر تاکیدی کہتے ہیں. جیسے یہ میرا اپنا مکان ہے. تو اپنا دراصل وہ تاکید ہے جو ہم جو میرا شخصی ضمیر کے ساتھ لے کر آئے ہیں. تو اب ان کی اب اسی طرح ضمیر صفتی، جیسے کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ وہ ضمیر جو کسی صفت کے ساتھ، وہ ضمیر شخصی جو کسی صفت کے ساتھ واقع ہوتی ہے اسے ضمیر صفتی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ گیا تھا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تاکید کے لیے آ رہی ہے. تو یہاں پر میں آپ گیا تھا ضمیر تاکیدی کی مثال ہے. وہ محنتی شخص، اب وہ ضمیر شخصی کے ساتھ محنتی صفت آ گئی ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر صفتی ہے. اسی طرح اس ذہین، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اس ضمیر کے ساتھ ذہین صفت آ گئی ہے تو یہ بھی ضمیر صفتی ہوگی. بقیہ مثال حل کیجئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک خود آزمائی ہے جس کے تحت آپ کو 7 سوالات کے جوابات دینے ہیں. مختصر سوالات پوچھے گئے ہیں، ان کے جوابات بھی مختصر ہی ہوں گے. اس کو ضرور مکمل کیجئے. جیسے ضمیر استفہامیہ سے کیا مراد ہے، اس کی حالت فاعلی کی مثال کی مدد سے وضاحت کیجئے. حالت اضافی کی، حالت مفعولی کی مثال کی مدد سے وضاحت کیجئے. اور کوئی سے ایسے اشعار، تین اشعار تحریر کیجئے جس میں شاعر نے استفہامیہ لب و لہجہ برتا ہو. ضمیر تنکیری کسے کہتے ہیں، تاکیدی اور ضمیر تاکیدی اور صفتی سے کیا مراد ہے، مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں. اس کے بعد اگلی سرگرمی یا مشق جو ہے یہ اسم اشارہ سے متعلق ہے، جو اسم معرفہ کی ایک قسم ہے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان جملوں میں سے اسم اشارہ قریب اور اشارہ بعید دونوں کو الگ الگ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قریب کے لیے یہ اور بعید کے لیے وہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ لڑکا، یہ اشارہ قریب ہے. یہ کام بھی اشارہ قریب. وہ عورت اشارہ بعید ہے. یہ کتاب اشارہ قریب. وہ نقشے اشارہ بعید. اسی طرح باقی کے مثالیں بھی مکمل کر لیجئے. اگلا جو سوال ہے، یہ جو اگلی سرگرمی ہے، اس میں بھی کچھ جملے تحریر کیے گئے ہیں اور ان میں سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ مشار الیہ اور اسم اشارہ کو الگ الگ کرنا ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اصطلاح میں مشار الیہ کہتے ہیں. جیسے وہ لڑکے میں سے چونکہ لڑکے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو وہ اسم اشارہ اور لڑکے جو ہے وہ مشار الیہ ہیں. یہ کتاب، تو یہ اسم اشارہ اور کتاب مشار الیہ. اس آدمی، اس اسم اشارہ اور آدمی مشار الیہ، کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو یہ ساری سرگرمی بھی مکمل کر لیجئے. اس کے بعد خود آزمائی کے طور پر بھی سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات بھی تحریر کیجئے. جیسے اسم اشارہ سے کیا مراد ہے، مشار الیہ کسے کہتے ہیں، اسم اشارہ اور ضمیر اشارہ میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے لیکچر میں مل جائے گا. اسی طرح اشارہ قریب و بعید سے کیا مراد ہے، مثالوں سے وضاحت کیجئے. اس کے بعد اگلی سرگرمی اس میں موصول سے متعلق ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی اس میں معرفہ ہی کی ایک قسم ہے. تو اس میں موصول جملوں میں سے آپ نے اسماء موصول کی نشاندہی کرنی ہے. جیسے جو شخص علم پڑھتا ہے عزت پاتا ہے، تو جو اس میں موصول ہے. جو کام کرو پہلے سوچ لو، یہاں پر بھی جو اس میں موصول ہے. جو قلم چاہو لے لو، تو یہ بھی جو اس میں موصول ہے. جو بات تم نے سنی تھی غلط ہے، تو یہاں پر جو اس میں موصول ہے. اس میں موصول، ضمیر موصول کا فرق، اس میں موصول کی وضاحت، ضمیر موصول کی وضاحت، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کو یا اس میں موصول کی تعریفات، صلہ سے کیا مراد ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کو لیکچر میں مل جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ بآسانی سرگرمی مکمل کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے اس میں معرفہ کی جو آخری قسم یعنی اس میں منادہ کے بارے میں جانا. اس کی سرگرمی آپ کے سامنے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ منادہ کے لغوی معنی ہی پکارا ہوا ہے، یعنی جس کو پکارا جائے. لہٰذا اس میں منادہ وہ ہے جو حرف ندا کے ذریعے
پکارا جائے. تو اس میں سے سرگرمی میں بھی آپ نے اس میں منادا اور حرف ندا کی نشاندہی کرنی ہے. جیسے ارے بھائی، تو ارے حرف ندا ہے، جبکہ بھائی جس کو پکارا جا رہا ہے لہٰذا بھائی اس میں منادا ہے. اسی طرح اے میاں، تو اے میاں میں اے حرف ندا جبکہ میاں اس میں منادا ہے. یا اللہ، تو یہاں پر یا حرف ندا اور اللہ جو ہے وہ اس میں منادا ہے. اس سرگرمی کو بھی مکمل کر لیجئے. اس کے بعد خود آزمائی کے طور پر کچھ سوالات تحریر کیے گئے ہیں جو اس میں معرفہ کی آخری 2 اقسام یعنی اس میں موصول اور اس میں منادا پر مشتمل ہیں. ان کو بھی آپ لازمی طور پر مکمل کیجئے گا تاکہ آپ کو ان تمام جو معلومات ہیں جو آپ کو فراہم کی گئی ہیں لیکچرز میں ان کے بارے میں اچھے سے آشنائی بھی ہو جائے اور آپ کی یاد میں وہ دہرائے بھی جائیں، یعنی ان کی ریویژن بھی ہو جائے اور اس طرح سے وہ نقش ہو جائیں آپ کے دل و دماغ پر. جی تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا دہرائی کا لیکچر نمبر 2 جو ہے، یعنی جو دہرائی کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے اس کا دوسرا لیکچر یا دوسری سیریز جو ہے وہ بھی مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دہرائی کے لیکچر نمبر 3 میں ہم مزید کچھ سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، یا جو مشقیں ہم نے گزشتہ ہمارے لیکچرز میں ہی موجود ہیں انہی کے ساتھ حاضر ہوں گے. لیکن یہاں پر پھر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ان مشقوں کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ مزید مشقیں انٹرنیٹ سے بھی دیکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی مشقیں بنائیے، بار بار مشقیں کیجیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو اپنے دماغ میں، اپنی یادداشت میں محفوظ کر سکیں اور اس قدر ان چیزوں سے شناسا ہو سکیں کہ یہ چیزیں خلط ملط بھی نہ ہوں اور آپ کے لیے مشکل کا باعث بھی نہ بنے. بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا، بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.